حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست رومی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا رہی، تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا رہی؟ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ رومیوں پر ہم پر مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا اور لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لہذا کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، کچھ ہمارے لوگ بھی مارے گئے، ہمارے لوگ بھی قتل ہو گئے، لہذا میں نے اکیلے نے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، میں نے اکیلے نے 10 لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور ان قیدیوں کو لے کر، ان مسلمانوں کو لے کر میں نے اپنے قید خانے میں بند کر دیا، اپنے گھر میں ان کو بند کر دیا، لہذا اپنے نوکروں کو ان پر نگران بنا دیا، اور اپنے نوکروں کو یہ تاکید کر دی کہ تم ان سے وہ کام لینا جو کام تم گدھوں سے، گھوڑوں سے، خچروں سے لیتے ہو۔ اللہ اکبر! کتنا مشکل کام ہے کہ جو کام خچر اور گدھے کر رہے ہوں وہ کام انسانوں سے لیا جائے۔ لیکن ایک دن میں دیکھتا کیا ہوں، میں جب اپنے غلاموں کی طرف گیا، اپنے قیدیوں کی طرف گیا، تو میں نے اپنے ایک نوکر کو ایک قیدی سے کچھ لیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو ایک طرف بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی تو نے غلام سے لیا کیا ہے؟ تو اس نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب میں نے اپنے غلام پر سختی کی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ روز مجھے ہر نماز کے عوض ایک سکہ دیتا ہے، لہذا یہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، جیسے ہی نماز سے میں فارغ ہونے کے فوراً بعد میں تجھ کو ایک سونے کا سکہ دوں گا، ایک دینار دوں گا۔ رومی کو یہ لگا کہ یہ کوئی مذاق ہے، اس کے پاس کچھ سونے کے سکے ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کتنے سونے کے سکے ہیں۔ کہا کہ سارے نوکروں کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود نوکر کا لباس پہن کر کے، خود سپاہی کا لباس پہن کر کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت آیا تو مسلمان قیدی نے اس سپاہی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں کو ڈھیلا کر دے، اتنا ڈھیلا کر دے کہ میں نماز ادا کر لوں۔ اب سارا معاملہ وہ رومی امیر جان چکا تھا۔ کہا کہ اب کنڈیشن بدل گئی ہے، اب شرط بدل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب تیری شرط کیا ہے؟ کہا کہ تو ہر نماز کے عوض مجھے ایک سونے کا سکہ دیتا تھا، لہذا نماز پڑھنے کی اجازت تجھے تب ملے گی جب تو مجھے 2 سونے کے سکے دے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں تجھے 2 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے۔ اس نوجوان نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ زمین پر مارا ہے، زمین پر مارنے کے بعد اس کو 2 سکے اٹھا کر کے دے دیے ہیں۔ اس نے دونوں سونے کے سکے دیکھے، وہ حیران ہوا، وہ پریشان ہوا، لہذا وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے وصول کر لیے۔ وقت گزرا، نماز عصر کا وقت آیا، مسلمان قیدی نے پھر اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ تیرا ہمارا سودا اب بڑھ رہا ہے، اب تو پہلے 1 سکہ دیتا تھا، اب بات اس سودے پر نہیں ہوگی، لہذا نماز پڑھنے کی اجازت تجھے تب ملے گی جب تو 5 سکے دینے کا وعدہ کرے۔ اس نے کہا کہ میں 5 سکے دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا تو مجھے کھول دے، میں نماز عصر کو ادا کر لوں، نماز ادا کرنے کے فوراً بعد میں تجھے 5 سکے دے دوں گا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے نماز ادا کی ہے، زمین پر ہاتھ مارا ہے، 5 سونے کے سکے اٹھا کر کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے ہیں۔ جیسے ہی نماز مغرب کا وقت آیا، اس مسلمان نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، کہا قیمت ڈبل ہوگی۔ اس نے کہا کہ اگر تو اب 10 سکوں کی شرط منظور کرے تو میں تجھے نماز پڑھنے کی اجازت دوں گا۔ عزیزان گرامی، مسلمان کا ایمان دیکھیں، اس کی ایمان کی پختگی دیکھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لہذا نماز مغرب پڑھی، پھر زمین پر ہاتھ مارا، اس نے 10 سکے اٹھا کر کے دے دیے۔ یہی بات عشاء کی نماز میں ہوئی کہ مجھے 20 سکے چاہیے۔ مسلمان نے کہا کہ میں تجھے 20 دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھ لے۔ جیسے ہی مسلمان نے عشاء کی نماز سے فارغ ہوا ہے، جیسے ہی مسلمان نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، زمین پر پھر ہاتھ مارا ہے اور پھر اس کو 20 سکے اٹھا کر کے دے دیے ہیں۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں 20 سکے رکھ رہا ہے، اس کے کان میں ایک جملہ کہا کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو اپنے بندوں کو بے حساب دیتا ہے، ہمارا رب ہمیں گن گن کر عطا نہیں کرتا۔ وہ امیر کہنے لگا، جب اس نے یہ جملہ کہا وہ میرے دل پر لگا،
میں نے اس سے کہا کہ تو مجھے اسلام کی حقیقت بتا۔ اسلام، میں نے کہا کہ جب تو اتنا صاحب کرامت ہے تو لہذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ لہذا جیسے ہی دن نکلا اس امیر نے کہا کہ اس مسلمان قیدی کو بلایا جائے۔ جب مسلمان قیدی آیا تو بادشاہ نے اس کی مہمان نوازی میں اس کو بہترین لباس پہنایا، اس کے لیے اچھے غذاؤں کا انتظام کیا، کہا کہ اب تم آزاد ہو، لہذا میری 3 درخواست ہیں۔ پہلی درخواست یہ کہ اگر تم میرے محل میں رہنا چاہو تو تمہیں میرے محل میں رہنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ دوسری کیا ہے؟ کہا کہ دوسری یہ کہ شہر کے اندر جو گھر تمہیں پسند آتا ہو اس گھر میں رہنے کی تمہیں اجازت ہے، تم اس گھر کو پسند کر سکتے ہو، اس گھر کی قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ تیسری کیا ہے؟ کہ تیسری یہ ہے کہ اگر تم اپنے ملک جانا چاہو تو اپنے گھر جانا چاہو، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے شہر کے لیے تم آزاد ہو۔ اس مسلمان نے کہا کہ مجھے اپنا گھر چاہیے، تیری مال و دولت مجھے نہیں چاہیے۔ اس مسلمان کو کسی کی دولت کیا بہکا سکتی ہے؟ اس مسلمان کے ایمان کو کسی کی دولت کیا خرید سکتی ہے جو خود زمین پر ہاتھ مار کر سونے کے سکے پیدا کر دیتا ہو؟ لہذا اس نے اپنے ملک کو چنا، اس نے اپنے وطن کو چنا اور اپنے وطن آنے کا ارادہ کیا۔ تو اب بات، میں تمہارے ساتھ 10 خادم بھیجوں گا، لہذا وہ تمہاری خدمت میں رہیں گے۔ اس نے اپنے خادموں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک قلم دیا، ایک پیپر دیا، کہا کہ تمام چیزیں، جو بھی تم عجائبات دیکھو، جو بھی کرامات دیکھو، جو بھی تم عجیب شے دیکھو، عجیب بات دیکھو، اس کو ایک پیپر پر نوٹ کر لینا، اس پر لکھ لینا۔ عزیزان گرامی، کہا کہ بعد میں آ کر کے مجھے بتا دینا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ تھا 5 دن کا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک 5 دن میں سفر طے ہوتا تھا۔ لہٰذا کہ تم 10 دن کا یا اس سے زیادہ دن کا تم زیادہ راہ لے جاؤ، یعنی جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو تم 10 دن تک تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اتنا سامان تم لے کر کے چلے جاؤ۔ جب لے کر کے گئے تو اب دیکھتے کیا ہیں کہ بادشاہ امیر کو انتظار تھا کہ وہ میرے غلام، میرے خادم 12 دن میں آئیں گے، 10 دن میں آئیں گے، 11 دن میں آئیں گے، لیکن جیسے ہی 6واں دن نکلا وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس کے تمام غلام اس کے شہر میں کھڑے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اس امیر آدمی کے آنگن میں کھڑے ہیں۔ اب امیر آدمی بڑا پریشان ہوا، رومی پریشان ہوا، جانے کے ہیں، 5 دن آنے کے ہیں، لہذا تم 6 دن میرے دروازے پر کھڑے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہوا کہ تم نے میرے حکم نہیں مانا؟ کیا تم نے میری بات نہیں مانی؟ اب وہ سارے کے سارے نوکر ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ سردار، ہم نے تمہاری بات کو مانا ہے، لہذا ہم جب اپنے شہر کی حدود پار کر رہے تھے ہم پر ایک سکتہ طاری ہوا، وہ سکتہ ایسا طاری ہوا جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم دیکھتے کیا ہے کہ ہم اس نوجوان کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، لہذا ہم نے اس سے کہا کہ اب تم اپنے شہر آ چکے ہو، اپنے گھر آ چکے ہو، لہذا تصدیق نامہ لکھ دو۔ اب اس نوجوان نے اپنا تصدیق نامہ لکھ دیا ہے، تصدیق نامہ لکھنے کے بعد ہمیں دے دیا ہے، اور یہ جو 5 دن ہم کو لگے ہیں یہ صرف ادھر سے واپسی کے لگے ہیں، جانے میں ہمیں ایک بھی دن نہیں لگا ہے۔ جب اس نے کہا کہ مجھے وہ تصدیق نامہ دکھاؤ، وہ نوٹ دکھاؤ کہ اس نے جو لکھ کر کے تمہیں دیا ہے کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ جب دیکھا کہ مسلمان نے اس میں واقعی خط لکھا ہے کہ میں اپنے ملک پہنچ گیا ہوں، اپنے گھر پہنچ گیا ہوں، لہذا میں تمہارے غلاموں کو، نوکروں کو ادھر سے ودا کر رہا ہوں۔ جب اس نے اتنا دیکھا کہ واقعی اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، وہ بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بے شک اگر کوئی اللہ کے نزدیک، اگر خدا کے نزدیک کوئی دین حق ہے تو دین اسلام ہے۔ اور اتنا کہنے کے فوراً بعد وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایک بندہ زمین پر ہاتھ مار کر سونا پیدا کر سکتا ہے جبکہ آزاد نہ ہو، کسی کی قید میں ہو، غلام ہو، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، لہذا وجہ کیا تھی؟ وجہ ایمان پختہ تھا، ایمان میں کامل ایمان تھا، مکمل رب کی ذات پر بھروسہ تھا۔ جب رب کی ذات پر بھروسہ تھا تو پھر زمین نے بھی سونا اول دیا ہے، جب رب کی ذات پر بھروسہ تھا تو قید سے بھی آزادی مل گئی ہے، جب رب کی ذات پر بھروسہ تھا تو پھر اپنے ملک بھی پہنچ گیا ہے۔